میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، آج میں جس موضوع پر گفتگو کروں گا وہ انتہائی اہم موضوع ہے اور اس کو جاننا بے انتہا ضروری ہے۔ بسا اوقات وہ لوگ جن کی نئی نئی شادی ہوئی رہتی ہے، اسی طریقے سے جو نوجوان طبقہ ہیں یا اور دیگر جو لوگ جانتے نہیں ہیں، ان کو جب یہ چیزیں پیش آتی ہے تو وہ شک میں پڑ جاتے ہیں کہ آیا یہ اس سے ہم ناپاک ہو گئے یا نہیں ہوئے، لہذا وہ اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ ہم ناپاک ہیں، حالانکہ یہ چیزیں ایسی ہیں کہ اس سے انسان ناپاک نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس سے صرف وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اس چیز کو جس سے غسل واجب نہیں ہوتا ہے وہ ہے مدی اور ودی۔ اور مزی اور ودی کہتے کس کو ہیں؟ مدی وہ ہوتا ہے کہ جیسے آدمی اپنی بیوی سے شرمگاہ کے علاوہ جو اس کا خاص پارٹ ہے اس سے وہ لطف اندوز ہو، بوس و کنار کرے یا دیگر چیزیں اس کے جسم سے کوئی دوسرا فائدہ اٹھائے شرمگاہ کے علاوہ، اور اس میں جو پانی نکلتا ہے شرمگاہ سے اس کو مزی بولتے ہیں۔ اب جو اس کو مزی بولتے ہیں تو اس سے ایسا ہوتا ہے کہ حالانکہ وہ رہتا ہے منی کی طرح ہونے کی وجہ سے وہ ایسا لگتا ہے کہ ہم کو، جو لوگ نہیں جانتے اس کو، وہ لگتا ہے کہ جو ہم کو اس پر غسل واجب ہو گیا، حالانکہ اس سے غسل واجب نہیں ہوتا ہے بلکہ اس سے صرف وضو واجب ہوتا ہے اور وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ دوسری چیز اتنا ہے کہ جہاں پر مزی جو لگی ہے اس کو آپ دھو لیجئے، اس جگہ کو دھوئیے اور اس مقام کو دھوئیے جہاں سے نکلا ہے۔ مزی نکلنے کی صورت میں شہوت نہیں ہوتی ہے، یعنی بغیر شہوت کے، جیسے آدمی اپنی بیوی کو چم رہا ہے، چاٹ رہا ہے، دیگر چیزیں کر رہا ہے یا جو اس کے خاص پارٹ ہے اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے، تو اس وقت یہ آتا ہے کہ اگر انسان چڈی پہنا ہے یا پائجامہ پہنا ہے، پینٹ پہنا ہے، تو وہ چیز گیلی ہو جاتی ہے۔ اس گیلی ہونے کی وجہ سے وہ شک میں پڑ جاتا ہے کہ میں ناپاک ہوں، لیکن حالانکہ وہ مزی ہوتی ہے کیونکہ وہ شہوت کے ساتھ آتی نہیں ہے مزی، لہذا جب وہ آئے تو اس سے انسان ناپاک نہیں ہوتا ہے، صرف تھوڑا سا ہلکا نکلتا ہے تو ناپاک نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ جسم ناپاک نہیں ہوتا، غسل اس پر واجب نہیں ہوتا۔ یہ ہے کہ اگر وضو سے ہے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، دوبارہ سے اس کو وضو بنانا پڑے گا اور جس جگہ پہ لگا اس کو دھو لینا چاہیے۔ کیونکہ مزی کے بارے میں حدیث مشہور ہے، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے بہت زیادہ مزی آتی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے ساتھ میرا جو رشتہ تھا اس کی بنا پر مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں پوچھنے میں شرم محسوس ہوتی تھی، لہذا میں اس وجہ سے میں ان سے پوچھ نہیں پاتا تھا۔ چنانچہ میں نے مقداد بن اسود سے کہا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں دریافت کرے کہ مزی نکلنے سے کیا غسل واجب ہوتا ہے یا نہیں۔ تو حضرت مقداد بن اسود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور اس کے بارے میں دریافت کیا۔ مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ اپنے آلۂ تناسل کو دھو لیا کرے، یعنی آلۂ تناسل یعنی شرمگاہ کو، جہاں سے وہ مزی نکلی ہے اس جگہ کو دھو لے اور اس کے بعد وہ نہائے نہیں، اس پر غسل واجب نہیں ہوا ہے، اور وہ وضو کر لے اور نماز ادا کرے۔ اس لیے جو ہے جب یہ حدیث ہے باضابطہ حضرت علی رضی اللہ عنہ بکثرت ان کو جو ہے یہ مزی آتی تھی، اس لیے وہ اپنی شرمندگی کی وجہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ ان کے نکاح میں تھی اور وہ اس بارے میں پوچھنے میں شرمندگی محسوس کرتے تھے، اس لیے حضرت مقداد بن اسود کو بھیجا کہ جاؤ ذرا یہ مسئلہ پوچھو، مجھے شرم محسوس ہو رہی ہے۔ تو وہ گئے، اس کے بعد وہ پوچھا تو پھر معلوم کیا۔ تو اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مزی کے اندر غسل واجب نہیں ہوتا ہے بلکہ صرف وضو واجب ہوتا ہے، اور وہ بھی اعلیٰ تناسل کو دھو لینا چاہیے، اگر کپڑے پہ لگا ہے تو کپڑے کو بھی دھو لینا چاہیے۔ یہ ہو گیا مزی۔ اور ایک ہوتا ہے ودی یہ عام طور سے یہ اس وقت آتا ہے جب آدمی پیشاب کرتا ہے۔ ودی یہ گاڑھے پیشاب کی طرح ہی ہوتا ہے، پیشاب یعنی اس کو بھی پیشاب ہی میں اعتبار کرتے ہیں، جس طرح مزی کو کرتے ہیں کہ جس طرح آدمی پیشاب کرتا ہے تو وضو ٹوٹ جاتی ہے، اس طرح مزی سے بھی ٹوٹتا ہے، اس طرح ودی سے بھی۔ ودی ہوتا ہے یہ کہ آدمی جب پیشاب کرتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا، آپ لوگوں نے اندازہ کیا ہوگا، جو نوجوان ٹائپ کے لوگ ہیں انہوں نے، کہ جب وہ انسان پیشاب کرتا ہے تو پیشاب کرنے کے بعد کچھ چیزیں گاڑھی نکلتی ہے، وہ جو گاڑھی نکلتی ہے اس کو عربی میں ودی بولتے ہیں، تو اس سے غسل واجب نہیں ہوتا ہے بلکہ وہ اس کو پیشاب شمار کرتے ہیں اور وضو اس سے
ٹوٹ جاتا ہے۔ لہذا اس چیز کو جاننا ضروری ہے کہ بہت سارے لوگ اس کو نہیں جانتے ہیں کہ مزی اور ودی کیا ہوتا ہے، یعنی اپنی بیوی کے پارٹ سے فائدہ اٹھاتے ہیں لیکن وہ گر جاتا ہے تو لہٰذا وہ نماز بھی چھوڑ دیتے ہیں اور نہ جانے بہت ساری عبادتوں سے وہ محروم ہو جاتا ہے۔ وہ یہ خیال کرتے کہ میں ناپاک ہوں، اور ناپاکی کی حالت میں جو ہے وہ نہیں کچھ کر پاتا، حالانکہ اس سے انسان ناپاک نہیں ہوتا ہے، بلکہ یہ ہے کہ اثر وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ وضو آپ کو بنانا پڑے گا نماز پڑھنے کے لیے، جسم ناپاک نہیں ہوگا۔ تو یہ دو چیزیں تھیں جس کو بیان کرنا ضروری تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔